نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان، کرم اور فضل ہے۔ بحمداللہ ہماری اس چھوٹی سی مسجد میں آج چھٹا سالانہ سیرت النبی پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امت میں پیدا فرما کر آقا علیہ السلام کی ثناخوانی، پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کرنے کے قابل اور لائق بنا دیا۔ اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر اسلام کی دولت سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، امتی بنا کر پھر دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کی مدحت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہر سال سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام منعقد کرنا اور اس پروگرام میں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، پیغمبر علیہ السلام کا کردار، آقا علیہ السلام کی زندگی، پیغمبر علیہ السلام کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ معاشرت اور لوگوں کے ساتھ لین دین، اپنی گھریلو زندگی، اپنی اولاد کے ساتھ معاملات کیا ہیں، اگر والد ہے اس نے اولاد کے ساتھ معاملات کیا رکھنے ہیں، اگر خامد ہے اس نے بیوی کے ساتھ معاملات کیا رکھنے ہیں، اسی طرح اگر گھر کا سربراہ ہے اس نے اپنے پورے گھرانے کو سنبھالنا کیسے ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ان سارے عنوانات کو دیکھنا ہے۔ ان کو دیکھ کر دنیا کی زندگی آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اگر گزاریں گے، ہماری دنیا کی زندگی، ہماری قبر کی زندگی، ہماری آخرت کی زندگی، دونوں جہانوں کی زندگی اللہ رب العزت کامیاب فرما دیں گے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مسلمان کی ذات پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ اگر انسان اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک چلا جائے، دیکھتا جائے، گنتا چلا جائے اللہ کے کتنے بڑے احسانات ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اپنے سر کے بالوں سے شمار کرنا شروع کرے، اپنے پاؤں کے ناخنوں تک گنتا چلا جائے، انسان کی زندگی بیت سکتی ہے، زندگی گزر جائے گی، یہ اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکے گا۔ اتنے احسانات اللہ کی ذات نے مسلمان پر کیے ہیں، لیکن کوئی بھی احسان کر کے احسان جتلایا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے لیے میں نے چلنے کے لیے پاؤں بنائے ہیں، میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا، سوچنے کے لیے تمہیں دماغ دیا ہے۔ یہ سارے احسانات اللہ رب العزت نے کیے ضرور ہیں، لیکن جتلایا نہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے مومنین پر احسان کیا۔ کون سا احسان؟ جس کو اللہ رب العزت جتلا رہے ہیں، جس احسان کو
اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں وہ احسان کون سا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو، میں نے اپنے پیغمبر کو، میں نے اپنے رسول کو اس امت کے لیے بھیجا، اس امت کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ میں رب کا سب سے بڑا ان لوگوں پر احسان ہے۔ اس نبی کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت یہ احسان کیوں جتلا رہے ہیں؟ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے وہ پیغمبر اپنی اس امت کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، وہ پیغمبر اپنی اس امت کے ساتھ شفقت کتنی کرتا ہے۔ اس پیغمبر کی اگر ہم زندگی دیکھیں، اس انسان کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ والد اتنا پیار نہیں کرتا، میرے ساتھ میری ماں اتنا پیار نہیں کرتی، میرے ساتھ میری اولاد اتنا پیار نہیں کرے گی جتنا پیار میرے ساتھ میرے نبی کا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کو پڑھا جائے ہمیں یہ بات ضرور یقین دلاتی ہے، ہمیں یہ یقین ضرور ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام اپنے اس امتی کے لیے دنیا کے اندر آنے کے بعد اس امتی کے لیے پریشان ہوئے ہیں، اس امت کے لیے روئے ہیں، اس امت کے لیے مچلے ہیں، اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس امت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اگر میں جہنم کے اندر چلا جاؤں، اگر آپ جہنم کے اندر چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پرواہ ہونی چاہیے؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ میں اپنی اس امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، دنیا کے اندر بھی میری اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ ہمارے لیے دنیا کے اندر رہنے کے وقت بھی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے، اور کل قیامت کے دن یہاں تک یاد رکھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ میری امت میں اعلان کر دینا، جس انسان کے دنیا کے اندر، جس مسلمان کے دنیا کے اندر 2 نابالغ بیٹے، ایک بیٹا یا ایک بیٹی فوت ہو جائیں، کل قیامت کے دن اولاد کے ہاتھ میں والدین کا ہاتھ ہوگا، اولاد اپنے والدین کو جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کے کئی ایسے امتی بھی آئیں گے جن کی نابالغ اولاد فوت نہیں ہوئی، ان کا جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ بڑا اچھا سوال کیا، میری امت کو بتلا دینا جس کا کوئی دنیا کے اندر نابالغ بیٹا بیٹی فوت نہیں ہوا، کل قیامت کے دن میں محمد خود ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہنے کے باوجود اس انسان کے ساتھ اور اپنے اس امتی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے اور آپ سے آقا علیہ السلام محبت کر رہے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، یہ سارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے یہ انسان کھڑا ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا حساب ہوگا، آج میرے لیے فیصلہ کیا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اس انسان کو آس لگے گی، اگر اس انسان کو امید لگے گی، وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی آس اور امید سے یہ انسان بڑے پرجوش انداز میں کہے گا آج میں بھی جنت کا حقدار ہوں۔ کیوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کی زندگی گزاریں۔ اگر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں، تعلیمات نبوی کو دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر لے آئیں،
کل قیامت کے دن اس انسان کے لیے جنت کا داخلہ بڑا آسان ہو جائے گا، اور جنت میں داخلے کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہم دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں۔ صحابہ اکرام نے جس انداز سے دنیا کے اندر زندگی گزاری وہ طریقے کر کے دکھلائے ہیں، صحابہ کے طریقے کو ہم سامنے رکھ لیں، اس انسان کی دنیا آخرت کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔